بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رئیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر اردو کا ایک اہم سوال تلخیص نگاری پر مشتمل ہے۔ پیپر کے اندر تلخیص نگاری کا سوال نمبر 8 ہے، یعنی آخری سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر ہمارا وقت بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم تھوڑی سی محنت سے اگر ہم اس کی تکنیک کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور درست طریقے سے لکھتے ہیں پیپر کے اندر یہ سوال، تو یہ ہمیں پورے نمبر دیتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس سوال کو اپنے دستے کے اوپر یا آنسر کاپی کے اوپر آپ نے کس انداز میں لکھنا ہے۔ ایک بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ سوال کریں، پیپر حل کرنا شروع کریں فرسٹ ایئر کا، تو اس میں سب سے پہلے وہ سوال کریں کہ جو آپ کا سب سے کم وقت استعمال کرواتے ہیں اور نمبر آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک سوال تلخیص نگاری کا ہے۔ اگر آپ اسی سوال سے ابتدا کر لیں تو 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کا یہ سوال حل بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس میں سے پورے نمبر بھی ملیں گے۔ تو یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ بنا لیا ہے، آپ اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال حل کریں گے۔ سوال نمبر 8 لکھیں گے، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے، سرخی دیں گے مارکر کے ساتھ تلخیص نگاری کی۔ اب کویسچن پیپر کے اوپر آپ کے سامنے ایک پیراگراف موجود ہوگا، آخری سوال جو ہمارا ہے، اس کے آپ نے سب سے پہلے الفاظ گن لینے ہیں۔ یہ مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں تلخیص نگاری کا سوال حل کرنے کے لیے، یعنی اس کی لائنیں بھی گن لی جاتی ہیں کہ مثلا 4 سطریں ہیں یا 5 سطریں ہیں، تو پھر اسی کے مطابق آپ اس کو 1/3 کر دیتے ہیں، اور اس کے فقرے بھی گن لیے جاتے ہیں۔ اصل میں تلخیص کا جو لفظ ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تلخیص کا لفظ دراصل خلاصے سے ہی نکلا ہوا ہے، اور تلخیص کرنے کے لیے بھی ہم وہی طریقہ کار استعمال کریں گے جو کہ ہم خلاصے میں استعمال کرتے ہیں۔ خلاصے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ لکھنا ہوتا ہے، یعنی اگر ہمارا سبق 3 صفحے پر مشتمل ہے تو ہمارا جو سوال خلاصے کا ہے وہ 1 صفحے پر ہونا چاہیے، یعنی ہم نے پورے اپنے سبق کو 1 صفحے میں مکمل کرنا ہے، 1/3 کر دینا ہے۔ بالکل یہی انداز تلخیص نگاری کا ہے کہ اگر ہمارا سوال تلخیص نگاری جو ہے اس کے اندر 3 لائنیں ہیں، 4 لائنیں ہیں، تو ہم نے اس کو 1/3 کرنا ہے، لیکن اس پیراگراف کی مکمل باتیں اس میں ہم نے درج کر دینی ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ، یعنی پرفیکٹ طریقہ ہے جس سے آپ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ دراصل الفاظ گن لینا ہے۔ آپ اپنے کویسچن پیپر سے ہی الفاظ گن لیں، آپ اپنے پین کے ساتھ ایک ایک لفظ گنتے چلے جائیں، اور لفظ گننے کے بعد جو کل الفاظ ہیں وہ یہاں پر جب آپ دستہ سامنے رکھتے ہیں یا آپ جوابی کاپی پر سوال حل کرتے ہیں تو کل الفاظ لکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جو لفظ گنے ہیں ان کی تعداد 120 ہے، تو اب آپ نے 120 کو جو ہے وہ 3 پر تقسیم کر لینا ہے۔ تو 120 پر جب ہم نے تقسیم کیا، 3 تقسیم کیا، تو یہ ہمارے پاس 40 آیا، یعنی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری جو تلخیص ہے اب اس کے الفاظ کی تعداد 40 ہونی چاہیے، یہ 1/3 ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے پیراگراف کو 1/3 کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چونکہ یہ سوال حل کرنا ہے، یہ کل 10 نمبر کا سوال ہے، تو اس میں 8 نمبر تلخیص نگاری کے ہیں، جبکہ 2 نمبر آپ نے اسی پیراگراف کا ایک مناسب عنوان تجویز کرنا ہے۔ عنوان آپ کا اس پیراگراف کی جو اس کے اندر جو باتیں ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ عنوان دور دور تک اس سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ ایک مناسب عنوان آپ نے تجویز کرنا ہے۔ ترتیب آپ کی یہی بنے گی کہ سب سے پہلے کل الفاظ لکھیں، اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ لکھیں، پھر آپ ہیڈنگ دیں گے مناسب عنوان کی، اور اس کے بعد پھر آپ رف عمل بنا کے اس کے اندر آپ تلخیص کریں۔ پہلی دفعہ تلخیص کریں تو ہو سکتا ہے کہ 120 الفاظ کی تلخیص آپ 50 لفظوں میں کریں، اس کو مزید بہتر کریں، اس کے اہم نکات درج کریں اور اس میں سے اہم باتوں کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ دوبارہ پھر اس کے لفظ گنیں تو ہو سکتا ہے 45 بنے، جب تک کہ آپ نے وہ جو تقسیم سے فگر نکالا ہے مثلا 40 الفاظ یا 41 یا 42 نہ ہو جائیں، تب تک آپ اس کا رف عمل بنائیں، اور آخر کار جب آپ کو لگے کہ اب میری تلخیص بہترین ہو گئی ہے تو پھر آپ اس الفاظ کو جو آپ نے آخر میں ایک پیراگراف لکھا ہے، تلخیص کر لیا ہے، تو اس کو یہاں درج کر دیں۔ اتنا بہت بڑا پیراگراف پیپر کے اندر نہیں دیا جاتا، میکسیمم زیادہ سے زیادہ 150 لفظ پیراگراف کے اندر ہوتے ہیں، یا 100 لفظوں کا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کی 2 سے 3 لائنیں بنیں گی۔ یہ 40-50 لفظ آپ کو
زیادہ سے زیادہ تلخیص شدہ عبارت کے لکھنے پڑیں گے، تو اس ترتیب سے حل کریں۔ اب اس کے اندر اکثر ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم طلبہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جس صفحے پر سوال حل کریں اسی پر ہی رفع عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں رفع عمل کو بچے مناسب نہیں بناتے، جس کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ جس جگہ آنسر کاپی کے اوپر تلخیص کا سوال کریں تو وہاں بس صرف تلخیص کا سوال ہی ہونا چاہیے، جبکہ رفع عمل آپ اس آنسر کاپی کے بالکل آخر میں بنا لیں یا کویشچن پیپر پہ بنا لیں یا الگ جگہ پر بنا لیں، اس کے اندر ترتیب بالکل یہی ہونی چاہیے۔ کل الفاظ لکھیں، اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ لکھیں، پھر اس کا ایک مناسب عنوان 2 نمبر کا ہے، اور عنوان مختصر اور جامع ہونا چاہیے اور پیراگراف سے بالکل مطابقت رکھنا چاہیے، اور ایک ہی عنوان درج کرنا ہے آپ نے۔ اکثر طالب علم ایک سے زیادہ عنوان درج کر لیتے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ نے ایک ہی عنوان لکھنا ہے اور انتہائی مختصر اور جامع عنوان لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس انداز میں تلخیص شدہ عبارت آپ نے لکھنی ہے یا تلخیص شدہ پیراگراف لکھنا ہے۔ تو 8 نمبر کی آپ کی تلخیص شدہ عبارت ہے اور 2 نمبر کا مناسب عنوان ہے، تو یہ ترتیب آپ نے اپنانی ہے تاکہ آپ کو اس میں سے پورے نمبر مل سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو تلخیص نگاری کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔